السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرپور خاص میں ایک پاکستانی سستا آٹا لینے کی جدوجہد میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ میں نہیں جانتا جب وہ زندہ تھا اس کو آٹا ملا یا نہیں ملا، لیکن اس کی لاش کے ساتھ آٹے کا ایک تھیلا پڑا ہوا تھا۔ یعنی مرنے کے بعد اس کو آٹا مل گیا یا دے دیا گیا، اور یہ لوگ دے سکتے ہیں، یعنی لاش کو یا مرنے والے کو یہ لوگ کچھ بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ ان دنیا والوں میں انسانیت تبھی جاگتی ہے، وہ بھی چند لمحوں کے لیے، کہ جب اگلا دنیا چھوڑ کے چلا جائے۔ ہم وہی لوگ ہیں نا کہ جو زندہ انسان پہ 10,000 کا خرچہ بھی نہیں کرتے، اور مرنے والوں پہ ہم لوگ 10 لاکھ کا خرچہ بھی کر دیتے ہیں۔ کسی کی بھی دل آزاری کرنا ہرگز میرا مقصد نہیں ہے، لیکن سچ کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ وہ کڑوا ہوتا ہے، وہ تلخ ہوتا ہے۔ اور میرا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی بھی چیز کا ایک پہلو نہیں دیکھتا، میں دونوں پہلو دیکھتا ہوں، اور میں دونوں پہلوؤں پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے وہ پاکستانی جو بیچارہ بے وقت موت مارا گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستانی، مرنے والا پاکستانی 5 بچیوں کا باپ تھا، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ 7 بچوں کا باپ تھا۔ وہ 5 بچیوں کا باپ تھا، یا وہ 7 بچوں کا باپ تھا، یا وہ کسی کا بھی باپ نہ ہوتا، جوان ہوتا یا بوڑھا ہوتا، ایک پاکستانی تو مارا گیا نا ان پاکستانیوں کے ہاتھوں۔ ایک انسانی جان تو ضائع ہوئی نا۔ ان لوگوں کی جاہلیت، ان لوگوں کی منافقت، ان لوگوں کے لالچ کی وجہ سے ایک پاکستانی مارا گیا۔ اس کے مرنے کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے کہ سستا آٹا لینے والوں کا جو رش بنا تھا، اس رش میں بھگدڑ مچی، اور اسی رش کی بھگدڑ میں، اسی نفسا نفسی میں، اتنی ساری لاشوں کی بھاگ دوڑ میں ایک انسان کچلا گیا اور بیچارہ مارا گیا۔ اور اس بات کو سن کے مجھے زیادہ حیرت اس لیے نہیں ہوئی کہ رش میں یہ لوگ کیسے ایک انسان کو مار سکتے ہیں۔ اس بات کو سن کے حیرت مجھے اس لیے نہیں ہوئی کہ میں خود بھی انسانوں کی اس رش کو 1-2 دفعہ بھگت چکا ہوں، میں نے خود بھی محسوس کیا ہے، اور مجھے اندازہ نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ لوگ کس قدر جاہل بن سکتے ہیں، کس قدر درندہ بن سکتے ہیں۔ اور میں جس رش کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ ان کا فائدہ بھی کوئی نہیں تھا، یعنی اس رش کو ان لوگوں نے بنایا تو انہیں کچھ بھی نہیں ملنا تھا، اور اگر وہ اس رش کو نہ بناتے تو ان کا نقصان بھی کچھ نہیں تھا۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے اس قدر وہاں پہ رش بنایا، اور بلا وجہ، اس کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس رش کو انہوں نے بنایا، اور اس رش کو یہی لوگ ختم بھی کر سکتے تھے، حالانکہ فائدہ بھی نہیں تھا۔ اور آپ ذرا سوچیں کہ جہاں فائدہ نہیں تھا وہاں پہ بھی ان لوگوں نے اس قدر رش بنایا، لوگوں کی جان کا وبال بنے، تو جہاں پہ ان کے چند 100 روپے بچ رہے ہوں، جہاں پہ ان کا فائدہ ہو، وہاں کے کیا مناظر ہوں گے؟ وہاں پہ یہ لوگ کیا کچھ نہیں کر سکتے، کہ جہاں پہ کچھ ملنا بھی نہیں ہے وہاں پہ اس قدر رش ہے، تو جہاں پہ ان کے چند 100 روپے بچ رہے ہوں وہاں پہ تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں نا۔ اس قدر جاہل لوگ ہیں یہ، اس قدر منافق لوگ ہیں، اس قدر لالچ ہے ان کی آنکھوں میں، ان کو نظر ہی نہیں آیا کہ ہم لوگ ایک انسانی جان کو کچل رہے ہیں۔ سستا آٹا لینے کے لیے ان لوگوں نے ایک مہنگی جان کو ضائع کر دی ہے۔ اور میں یاد کروا دوں کہ میں یہ انسانوں کے رش کی بات کر رہا ہوں، اور جانور تو ان کو میں ویسے بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ایسے انسانوں کو جانور کہنا جانوروں کی توہین ہے۔ کیونکہ اس دور ناگوار میں بھی انسانوں کی بے معنی بھاگ دوڑ میں بطخوں کو آج بھی میں قطار بنائے چلتا دیکھتا ہوں، چیونٹیوں کو قطار بنائے چلتا دیکھتا ہوں، بھوکے کتوں کو گوشت کی دکان پہ سلوک سے کھڑا دیکھتا ہوں۔ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ انسان کا معیار کیا رہ گیا ہے۔ سستا آٹا مل رہا تھا، مہنگائی کے اس دور میں کوئی بھی سستی چیز مل رہی ہو تو یہ لوگ اس کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ خیر غنیمت تو ان کے لیے کافروں کے پیسے بھی ہیں، ان کی بنائی چیزیں بھی ہیں، ہر وہ فری کی چیز ہے جو ان کو مل رہی ہو، بھلے وہ حرام کی ہو، یہ اس کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ اب تو چلو مہنگائی ہے، اس وقت انسان کے ضمیر و عزت کے علاوہ ہر چیز مہنگی ہے، اس کا اندازہ مجھے بھی ہے، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر آٹا 200 روپے کلو بھی ہوتا نا، اور ان لوگوں کو پتہ چلتا کہ 50 روپے سستا آٹا کہیں اور سے مل رہا ہے، تو یہ لوگ وہاں پہ بھی چلے جاتے، وہاں پہ بھی اس سے زیادہ بھیڑ جمع ہو جاتی۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں، ایسی عوام ہے، یہ ناشکرہ انسان ہے، یہ کسی حال میں خوش نہیں ہو سکتا۔ ایک اور بات ہے کہ سستا آٹا لینے والوں کا جو رش بنتا ہے، جہاں جہاں بھی بنا، یا سستا آٹا کے علاوہ کوئی بھی چیز دی جا رہی ہو غریبوں کے لیے، تو وہاں پہ جو رش بنتا ہے نا، وہاں پہ جو بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے،
یہ بھی میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی وہاں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں نا، سارے غریب نہیں ہوتے. ایک تو ہوتا ہے غریب، ایک ہوتا ہے غریب ترین. سستی چیز لینے کا حق کس کا ہے؟ غریب کا یا غریب ترین کا؟ یعنی وہاں پہ جتنے بھی لوگ جمع ہوتے ہیں نا، جتنے بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ سستی چیزیں یا سستا آٹا لینے کے لیے، وہ سارے اس چیز کے حقدار نہیں ہوتے، وہ سارے اس چیز کے مستحق نہیں ہوتے. سستا آٹا لینے کا حق اس بچے کا ہے کہ جس کے سر پہ باپ نہیں ہے. سستا آٹا لینے کا حق اس بزرگ کا ہے کہ جس کو اس کی کمینی اولاد نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، بے سہارا چھوڑ دیا. سستا آٹا یا سستی چیز لینے کا حق اس عورت کا ہے کہ جس کو حالات نے اور اس ظالم حکمران نے مجبور کیا کہ اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر قدم رکھے اور ان درندہ صرف انسانوں کی بھیڑ میں اپنے بچوں کے لیے سستی چیز یا سستا آٹا لینے کے لیے آئے. سستا آٹا لینے کا حق اس جوان غریب ترین لڑکے کا ہے کہ جو اپنی خودداری اور عزت کی گردن پہ پاؤں رکھ کے سستا آٹا لینے والوں کی قطار میں نظریں جھکائے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے حقائق ہیں، لیکن یہ باتیں کون سوچے؟ کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. ہم لوگوں کو کیا لگے کسی سے؟ ہمیں بس اپنے بارے میں سوچنا ہے، اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچنا ہے. باقی لوگ جائیں بھاڑ میں، باقی دنیا جائے بھاڑ میں، ہمارا چلتا رہنا چاہیے. لیکن میری ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر ایسے ہی چلتا رہا نا، جس طرح ذلیل و خوار ہوتے آ رہے ہو نا، آنے والے وقت میں اس سے زیادہ بڑی ضلالت تمہارا انتظار کر رہی. جو انسان انسانیت چھوڑ دیتا ہے نا، پھر وہ انسان نہیں رہتا. انسان غریب ہو لیکن اس میں انسانیت تو ہو. انسان کے پاس اچھے کپڑے پہننے کے لیے نہ ہو لیکن انسان میں شرم و حیا تو ہو. انسان کے پاس پیسے نہ ہو، انسان کے پاس ایمان تو ہو. ایسے لوگوں کی دنیا بھی تباہ ہے، اور آخرت تو ویسے ہی ایسے لوگوں کی تباہ ہے کہ جس میں انسانیت نہیں، جو دوسروں کے حق پہ ڈاکہ مارتا ہے. دوسروں کے حق پہ ڈاکہ مارنے والا بہت بڑا لعنتی ہے. ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ حکمران غلط ہے، حکمران حیوان ہے. کبھی خود سے بھی سوال کرو کہ ہم انسان ہیں؟ اللہ میرے ملک کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ نے کے پاس.